جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے, اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں, اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں, نکلوں گا تو بات کروں گا. اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا. دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے, کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے, گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا, 25 دینار بھی لیے, پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دے, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپے. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا